الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں۔ معزز سامعین اکرام، ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوانوں، بزرگان ملت، اسلام کی خوبصورت تعلیمات میں سے ایک عظیم تعلیم ایثار و ہمدردی ہے، غمگساری و غمخواری ہے۔ اسی باب میں حضرت مولانا شیخ زکریا صاحب علیہ الرحمہ اپنی کتاب فضائل اعمال میں تحریر فرماتے ہیں، ایثار و غمخواری کے باب میں صحابہ کرام کا اتباع بھی دل گردے والے کا کام ہے۔ سینکڑوں ہزاروں واقعات ہیں جن کو دیکھ کر بجز حیرت کے کچھ بھی نہیں کہا جاتا۔ ایک واقعہ مثالاً لکھتا ہوں۔ ابو حجم کہتے ہیں، یرموک کی لڑائی میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کرنے چلا اور اس خیال سے پانی کا مشکزہ بھی ساتھ لے لیا کہ اگر ان میں کچھ رمق باقی ہوئی تو پانی پلاؤں گا اور ہاتھ منہ دھلا دوں گا۔ وہ اتفاق سے پڑے ہوئے ملے۔ میں نے ان سے پانی کو پوچھا، انہوں نے اشارے سے مانگا کہ اتنے میں برابر سے دوسرے زخمی نے آہ کی۔ چچا زاد بھائی نے پانی پینے سے پہلے اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا، اس کے پاس گیا اور پوچھا تو معلوم ہوا وہ بھی پیاسے ہیں اور پانی مانگتے ہیں کہ اتنے میں ان کے پاس والے نے اشارہ کیا، انہوں نے بھی خود پینے سے قبل اس کے پاس جانے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں وہاں تک پہنچا تو ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ واپس دوسرے صاحب کے پاس پہنچا تو وہ بھی ختم ہو چکے تھے۔ تو لوٹ کر چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو دیکھا ان کا بھی وصال ہو گیا۔ صحابہ اکرام کا یہ جذبہ ایثار اسلام کی خوبصورت تعلیمات میں سے ایک تعلیم ہے کہ اپنے سے مقدم اپنے بھائی کو رکھا جائے۔ خود پیاسے جان دے دی لیکن اپنے بھائی سے پہلے پانی پینا گوارا نہ کیا۔ اسلام کی یہ تعلیمات جب کوئی غیر مسلم اپناتا ہے تو وہ قابل سراہنی نہیں، قابل تعریف بن جایا کرتی ہے۔ ابھی قریب کا واقعہ ہے، مہاراشٹر کے شہر ناگپور میں کرونا سے نبر آدما نارائن دھواکر کی بیٹی اپنے والد میں آکسیجن کی سطح کم ہونے پر ان کے اسپتال میں داخلے کے لیے پریشان تھی۔ تاہم ایک روز نارائن کی صاحبزادی کو اندرا گاندھی اسپتال میں بیڈ مل گیا، لیکن جب نارائن اپنے پوتے کے ساتھ اسپتال میں پہنچے اور داخلے کے اندراج کے لیے قواقف مکمل کرا رہے تھے تو عین اسی وقت نارائن نے ایک عورت کے رونے کی آواز سنی جو اپنے 40 سالہ شوہر کے اسپتال میں داخلے کے لیے بیڈ کی بھیک مانگ رہی تھی، لیکن کورونا کیسز میں اضافے کے سبب یہ ناممکن تھا اور اسی سبب خاتون کے بچے بھی رو رہے تھے۔ یہی وہ وقت تھا جب دھواکر نے ایک فیصلہ کیا اور اسپتال انتظامیہ سے کہا کہ میری عمر 85 سال ہے، میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں، لہٰذا یہ بیڈ اس عورت کے شوہر کو دے دیا جائے۔ نارائن گھر چلے آئے اور 3 دن بعد انتقال کر گئے۔ تیرا انسان عظیم ہے خدایا۔
اسی بات کو حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی ایک انگریز رائٹر کی تحریر میں فرماتے ہیں کہ میں نے یورپ میں اسلام دیکھا، مسلمان نہیں دیکھے، اور عرب ملکوں میں مسلمان دیکھے، اسلام نہیں دیکھا۔ ضرورت ہے کہ اظہار و ہمدردی کے ایسے سچے واقعات کو اپنایا جائے، ان سے سبق حاصل کیا جائے۔ اسی کو اقبال کہہ رہے ہیں، فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ خدمت کی لائن سے ہمیں جہاں لگ رہا ہے کہ ہمیں آگے آنا چاہیے، مہاماری کے اس دور میں، کرونا وائرس کے اس بڑھتے چرن میں، جہاں آکسیجن کی کمی ہے، بیڈ کی کمی ہے، لوگ پریشان گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، مسلمان نوجوانوں کو آگے آنا چاہیے اور اس لائن کی خدمت میں اپنا حصہ لگانا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بالکل کام نہیں ہو رہا ہے، الحمدللہ نوجوان بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، آگے آ رہے ہیں، مزید کرنے کی ضرورت ہے، اپنی کوشش کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اپنی جد و جہد میں تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ انسان نوازی کے اور بقائے انسانیت کے ان اصولوں کو عملی اعتبار سے برتنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہونے کو ہے، ہم بہت سارے کار خیر اس میں انجام دے سکتے ہیں، ضرورت مندوں تک ان کی ضرورت کا سامان پہنچا کر، یتیم غریب مسکین کے گھر عیدی کا سامان مہیا کرا کر، مریضوں بیماروں کی تیمارداری کر کے ان کے ضرورت کا سامان ان تک پہنچا کر، بیڈ کا انتظام کرا کر، آکسیجن کا انتظام کرا کر بہت ساری بھلائیاں وجود میں لائی جا سکتی ہیں۔ مسلمانوں سے، خصوصاً نوجوانوں سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ آگے آئیں، ہمت کریں، ہمت مرداں تو مدد خدا۔ آپ کی یہ کوششیں، کاوشیں اسلامی تعلیمات سے روشناس کرنے کا کام کرے گی، آشکارا کرنے کا کام کرے گی۔ برادران وطن یہ سوچ کر اسلام کو فروغ دیں گے کہ اسلام اور اس کے ماننے والے کتنے عظیم لوگ ہیں، اور یہ ہو رہا ہے۔ بہت سارے نوجوان غیر مسلم کووڈ سے فوت شدہ لاشوں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا کام کر رہے ہیں، جو واقعی قابل تعریف ہیں۔ جس سے اسلام برادران وطن کے دلوں میں جگہ بنا رہا ہے، مسلمان دل جیت پا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی بقائے انسانیت کے تحت کیے جانے والے ان کاموں کو شرف قبولیت عطا فرمائیں، اور انسانی درد اپنے دل میں پنہا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔